سنہری تھیلی۔ قصبے سے دور پہاڑی علاقے میں عاقل نامی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ عاقل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والد پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں بیچنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے اور امی عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتی اور یوں ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر عاقل اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتائے ہوئے خاتون کے گھروں میں پہنچا آتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا باہر سے وہ بھی خرید لاتا تھا۔ ایک روز اسے کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ ناہموار سنسان پہاڑی راستے پر جب وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا تو وہاں اپنے برابر ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنا پیر پکڑے کرا رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی عاقل نے حیرانی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، عاقل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچے نے ادھر دیکھا عاقل نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا، میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی مگر تم نے تو کمال کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ عاقل مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپیٹا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں میں پٹی بھی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مگر تمہارا گھر ہے کہاں؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام بنٹو ہے اور میں جنگل کے اس پار ہمارا گھر ہے، وہاں رہتا ہوں۔ منٹو آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ عاقل بھی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عاقل نے سب سچ سچ بتا دیا، جس پر امی نے اسے بہت شاباشی دی۔ عاقل کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کے پوچھنے پر وہ بولے کہ ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر اسمگل کرتا ہے۔ وہ پکڑا گیا اور کام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر راشن نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کچھ خریدا جا سکے۔ عاقل کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ انہیں خاتون کے گھر دے آؤ تاکہ جو پیسے ملیں اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑا پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے منٹو نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ بنٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی دے دی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ عاقل گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے، ابو دکان سے بن لے آئے اور انہوں نے شکر ادا کر کے بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے عاقل نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پر تیز دستک سے جاگے۔ کون ہے؟ عاقل کے ابو نے پوچھا اور دروازے پر کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوست کے بتانے پر وہ کھل اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔
आकिल और इसकी अम्मी बहुत खुश हुईं। आकिल भागकर घर के पिछले हिस्से में गया। वहाँ एक छोटा सा पौधा लहलहाता देखकर हैरान रह गया। एक रोज इसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज इस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहां जरूर रुकता जहां बंटू से मुलाकात हुई थी, मगर बंटू ना मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ आकिल के घरेलू हालात भी बदल गए थे। इसने सुनहरी थैली और इसमें मौजूद बीज बहुत संभाल रखे थे। वो बंटू को कभी नहीं भूला था। एक रात उसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बंटू और उसके साथ बहुत खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर उनके पास गया। तुम कहाँ खो गए थे बंटू? इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया। कहाँ चले गए थे? बताया क्यों नहीं? तुम्हारी नेकी और रहमदिली से मुतासिर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हें तुमसे मिलने आना पड़ा, खातून ने कहा और वो सब चौंके। अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम मेहनती, अच्छे और रहमदिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बुरी होती तो पौधा ना उगता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने पाकिस्तान से आए हैं। क्या आप? आकिल ने हल्काते हुए कहा। हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परी ज़ात हूँ और अम्मी मलकाए परी है। इनकी बात सुनकर आकिल पहुंचा सा रह गया। अब हमें जाना होगा। हमेशा अच्छे काम करना, झूठ से बचना और दूसरों की मदद करते रहना, वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, बंटू ने कहा और उनके देखते ही देखते दोनों गायब हो गए। कहानी खत्म।